السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ دھند کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول کی دھند، دوسری ہے انسانوں کی دھند، انسانوں کے خیالات کی دھند، یعنی ان کے خیالات میں کوئی شفافیت نہیں ہوتی، انتشار ہوتا ہے، تسلسل نہیں ہوتا، واضح ان کے خیالات نہیں ہوتے، دھند پڑی ہوتی ہے ان کے خیالات کے۔ اور تیسری جو دھند ہوتی ہے وہ قوموں کی دھند ہوتی ہے کہ قومیں اپنے مقاصد کے حصول کے حوالے سے وہ یکسو نہیں ہوتی، ان کے خیالات میں بھی دھند ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے۔ پہلے ہم ماحول کی دھند کو لے لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں میرے پیارے پاکستان میں کم و بیش پورے ملک میں دھند چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی روز بروز خاص طور پر رات کے اوقات میں کافی کم ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، خاص طور پر روڈز کے اوپر، اور جو ٹرانسپورٹ ہے، جو گاڑیاں ہیں، انہیں آگے نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے حادثات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ جو آدمی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے دراصل وہ باقی تمام سواریوں کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسی پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے ماحول جو سامنے ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور اسے منزل مقصود کا بھی علم ہے، راستہ بھی صاف ہے، تو پھر وہ ڈرائیونگ بھی ٹھیک طرح سے کرے گا، اسے نظر بھی صاف آ رہا ہوگا اور وہ اپنی زندگی کو بھی محفوظ رکھے گا، اور جو سواریاں اس کی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا سکے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی آنکھوں کے اندر دھند اتر آئی ہے یا ماحول کے اندر دھند چھائی ہوئی ہے یا اسے صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا یا اس کے جو خیالات ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں اور وہ یکسو نہیں ہے، وہ گاڑی تو چلا رہا ہے، بظاہر وہ یہی لگ رہا ہے کہ آگے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، وہ دماغ کی نظر سے کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو اس میں بھی یہ خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور جس سواری کو چلا رہا ہے اس کی بقا کے لیے بھی وہ بہت بڑا رسک بن سکتا ہے۔ اسی طرح باقی وہ لوگ جن کی بحفاظت وہاں منزل مقصود تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی زندگیوں کے لیے بھی وہ بہت بڑا ایک لحاظ سے خطرہ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس شخص کی یہ ذمہ داری ہو کہ اس نے خود بھی محفوظ رہنا ہے، گاڑی کو بھی سلامتی سے لے کے جانا ہے اور سواریوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ راستے کی ویزیبلٹی اس کو صاف صاف نظر آنی چاہیے اور اپنے خیالات بھی اس کے صاف ہونے چاہیے، اور وہ شعوری طور پر بھی یہ ادراک رکھتا ہو، دماغ کی آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہو اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھ رہا ہو اور وہ اپنے خیالات سے بھی دیکھ رہا ہو، اور اسے پتہ ہو کہ کس راستے جانا ہے اور کون سی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس دھند کو جو ہمیں بظاہر آج کل نظر آ رہی ہے کہ راستے پہ دھند چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات کی خبریں آتی رہتی ہیں اور بہت سارے بے گناہ لوگ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا پھر ساری زندگی کے لیے اللہ نہ کرے وہ معذور ہو جاتے ہیں، اور معذور لوگوں کی جو درد کی جو کیفیت ہے یا تو پھر وہ خود جانتے ہیں
یا پھر ان کے ورثاء جانتے ہیں کہ کیسے وہ ساری زندگی ان کو سنبھالتے ہیں، اپنا گھر بیچ، سارا کچھ جو ان کے گھر کے اندر ہوتا ہے سارا کچھ وہ فروخت کر کے ان کی نگہداشت کرتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے باقی کام صحیح آسودگی کے ساتھ نہیں نمٹا سکتے، کیونکہ گھر کے اندر ایک اور مشکل کی صورتحال سے دو چار بندہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو نظر آ رہی ہے ہمیں اس موسم میں دھند، ہم اس سے بھی بچاؤ کا طریقہ اپنائیں، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اس وقت سفر اختیار کریں جب دھند نہ ہو۔ خاص طور پہ ہم دن کے وقت سفر اختیار کریں تو ہم اس ناگہانی مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا رات کا سفر کرنا بہت ضروری ہے تو اگر جہاں بہت زیادہ دھند ہمیں نظر آئے، جہاں ہمیں ویزیبلٹی بہت کم ہو جائے، حد نگاہ بہت کم ہو جائے، تو پھر ہم اپنا سفر روک دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم خطرات مول لیں۔ یہ ایسے خطرات ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے لیے بھی، ہمارے ورثاء کی زندگی کے لیے بھی، ہمارے خاندان کی زندگی کے لیے بھی، بلکہ ہمارے ملک کی زندگی کے لیے بھی یہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے موسم میں ہمیں بطور خاص سفر کرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات تھی اس موسم کی، جس موسم سے آج کل پاکستان یا جنوبی ایشیا کے لوگ گزر رہے ہیں، کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے دھند کی وجہ سے حادثات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ آج دھند کے اوپر آپ دوستوں سے بات کی جائے۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جو ہمیں بظاہر دھند نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس دھند پہ بھی بات کروں جو ہمارے خیالات پر آج کل آہستہ آہستہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کہ ہم یکسوئی کی بجائے ہمارے خیالات میں انتشار آتا جا رہا ہے، ہماری فکر جو ہے اس میں تسلسل نہیں رہا، ہم ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے، کنورجنس نہیں ہے، ڈائیورجنس ہے، انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس پہ بھی پھر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس موضوع سے جڑا ہوا ہے، اور ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، موضوع ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خیالات میں تسلسل ہے، اس کی فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہے، اور اس کے سامنے ایک ٹارگٹ یا ایک گول سامنے موجود ہے، اور وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گول زندگی میں حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے پوری طرح سے جستجو بھی کرنی ہے، تگ و دو بھی کرنی ہے، ریاضت بھی کرنی ہے، اور ہر طرح کا میں نے اس کے لیے سامان بھی فراہم کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا کہ ہمیں انگریز سے آزادی چاہیے، تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ان کا خیال تھا کہ ہمیں پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لینی چاہیے، اور شروع میں ان کا خیال تھا کہ کیونکہ مسلمان اور ہندو کئی سو سال اکٹھے رہے ہیں اور ایک ہی جو علاقہ ہے اس میں رہے ہیں، اس لیے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، اس لیے وہ ہندو اور مسلمان کے اکٹھے رہنے کے بڑے حامی تھے۔ لیکن انہیں بہت جلدی اندازہ ہو گیا کہ نہیں، ہندو اور مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور ان کے دماغ میں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی، وہ جو ایک دھند آ رہی تھی وہ چھٹ گئی، اور انہیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو ہندو کمیونٹی ہے، ان کے دماغ کے اندر وہ کئی سو سال کی غلامی کا ایک تاثر بیٹھا ہوا ہے، جو مسلمان حکمرانوں کی حکمرانی کے دوران ان ہندوؤں نے بتائے ہیں، گزارے ہیں اور برداشت کیے ہیں۔ کیونکہ ہندو برصغیر میں زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان حکمران باہر سے آئے تھے، اور انہوں نے کئی سو سال تک اس برصغیر پر حکمرانی کی۔ ظاہر مسلمان کم تعداد میں تھے، لیکن ہندوؤں نے یہ جو غلامی کی زندگی کئی سو سال تک برداشت کی، تو ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت بیٹھ گئی تھی، اور اس نفرت کو قائد اعظم محمد علی جناح کی نگاہ
نے جھانک لیا تھا ہندوؤں کے دل و دماغ میں، اس لیے پھر انہوں نے بالکل کامل یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی راہ اپنا لی۔ اور پھر دیکھیں ایک نہتا انسان جو خود پھیپھڑوں کی بیماری کا ایک مریض تھا، لیکن کیونکہ اس کے دماغ کے اندر اب کوئی دھند نہیں تھی، اس کے خیالات میں یکسوئی تھی، یکسانیت تھی، تسلسل تھا اور یقین محکم تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ جو اس کے خیالات ہیں وہ صداقت پر مبنی ہیں اور وہ سچے اور کھرے ہیں، اور بڑی ان کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے اور ان کے اندر بڑا یقین ہے۔ تو پھر وہ جد و جہد کرتے رہے اور پھر قدرت نے ان کی مدد کی اور پھر یہ کارواں بڑھتا گیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک نہتے اور ایک بیمار شخص نے بہت بڑا ایک اسلامی ملک حاصل کر لیا، جس کی پوری انسانی تاریخ میں، حالیہ ماڈرن انسانی تاریخ میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے خیالات میں بھی دھند نہیں ہوتی، اس کے خیالات کے اندر بڑی ٹرانسپیرنسی اور شفافیت آ جاتی ہے، ویزیبلٹی بالکل صاف شفاف آ جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے راستہ بڑا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے گول ہوتا ہے، اس کے سامنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مقاصد کس طرح حاصل کرنے ہیں، اور میں نے اس کے لیے سامان کون کون سا تیار کرنا ہے، اپنے احباب اپنی قوم کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو بالآخر وہ اپنی دن رات کی محنت، اپنے وسائل، اپنی توانائیاں، اپنے خیالات کو مجتمع کر کے ایک نہ ایک دن زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم کسی قوم کا ذکر کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اس دھند پہ قابو پا کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، مہاتیر محمد اٹھتے ہیں، ایک سکول ٹیچر ہیں، اور اپنی قوم کو غربت سے باہر نکال کے ترقی کے عرفہ میدانوں تک، عرفہ کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ان کے خیالات کے اندر ایک شفافیت آ گئی تھی، ان کے خیالات سے دھند کا تعلق ختم ہو گیا، انہیں محسوس ہو گیا کہ میں نے اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ پرزے جوڑ کر مشینری تیار کی، اسے ایکسپورٹ کیا، اور آہستہ آہستہ اپنی جو برآمدات تھیں ان کو بڑھایا، اور اپنی قوم کا جو معیار زندگی اس کو بلند کیا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا نام پیدا کیا۔ آج میڈ ان ملیشیا ایک اتھارٹی ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، دنیا ایکنالج کرتی ہے، ملیشیا کی ایک اپنی حیثیت ہے، مسلمان ملک ہے۔ آپ ترکی کو دیکھ لیں کہ 10-15 سال پہلے ترکی کی جو سالانہ آمدن تھی پر کیپیٹا وہ کتنی تھی، اور آج ترکی کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ صرف ایک بندہ مہاتیر محمد نے ملیشیا کو آگے لے گیا، اور اسی طرح طیب اردگان ایک میئر تھے ترکی میں، اور وہاں سے آپ دیکھیں ان کی پارٹی نے کتنی ترقی کی، آج ترکی کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کے خیالات میں بھی بڑی شفافیت ہے، وہاں کوئی ابہام نہیں ہے، وہاں ہر چیز بڑی غیر مبہم انداز میں ان کے دماغ میں ہے، انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کس طرح ایک ایسا ترکی جہاں بڑے لمبے عرصے تک فوج کی حکمرانی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسی آرمی نے طیب اردگان کو تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو پھر عوام کھڑی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی جو طیب اردگان کے خیالات میں جو شفافیت تھی، دھند کی بجائے شفافیت تھی کہ میں نے اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے، میں نے ترکی کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب ترکی کو دیکھیں، اس کی جو معاشی ترقی ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس کی دفاعی صلاحیت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔
اور طیب ودگان کی قوت ایمانی دیکھیں، بھلے وہ دنیا کو کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ترکی نے یہ دیکھا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک لڑائی ہے، تو پھر اس کی قوت ایمانی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے آذربائیجان کا ساتھ دینا ہے، اور پھر ترکی نے اسے نہ صرف ڈرون دیے، اسے اسلحہ دیا، اسے جیٹ فائٹر دیے، ہر طرح کا اسلحہ دے کر ایک ایسا تاریخی جو فتح حاصل ہوئی آذربائیجان کو کہ جس کی حالیہ انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہ کھلی جنگ ہوتی ہے اور آرمینیا کو شکست ہوتی ہے اور آذربائیجان کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور بہت عرصے سے، کئی اشروں سے، جہاں ایسی مسجدیں جہاں انہوں نے ناپاک جانور باندھے ہوئے تھے آرمینیا نے، وہاں پہ اللہ اکبر کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے۔ تو یہ وہ قوت ایمانی تھی، یا آپ یوں سمجھیں کہ ان کی آواز کے اندر یا ان کی خیالات کے اندر دھند کی بجائے ایک شفافیت تھی، جسے بالآخر کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح آپ کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی فرد کو دیکھیں، ہمیشہ اسے ہی کامیابی ملتی ہے جس کے خیالات کے اندر انتشار نہ ہو، بلکہ اس کے خیالات فوکسڈ ہوں، اسے بالکل صاف شفاف ہر چیز نظر آ رہی ہو، تسلسل ہو اس کے خیالات میں، وہ چاہے قوم ہو، اس سے کسی مذہب کا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قدرت جو ہے وہ سب سے بڑی منصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اس میں کہیں مذہب کا فرق نہیں روا رکھا گیا۔ جو بھی انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، اچھے خیالات رکھتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قدرت اسے سرفراز فرما دیتی ہے۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان کے وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم تو کوئی خاص چیز بنا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود پاکستان آج اپنے میزائل پروگرام کے حوالے سے کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پاکستان نے اپنے میزائل اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اپنا ذہن جو تھا وہ صاف اور شفاف بنا لیا تھا، اس میں کہیں دھند اور انتشار اور لا یقینی اور شک نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ حالانکہ زندگی کے باقی شعبوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم نے جس فیلڈ پہ فوکس کیا، اپنے خیالات کو پوری طرح پہ وہاں کنسنٹریٹ کیا، قدرت نے ہمیں وہاں سرفرازی عطا فرما دی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات کے اندر دھند کو نہ آنے دیں، اپنے خیالات کو ایک جگہ فوکس رکھیں، تو قدرت یقیناً کامیابی دیتی ہے، بھلے وہ ایک انسان ہو، بھلے وہ ایک قوم ہو، بھلے وہ ایک ڈرائیور ہو جو گاڑی چلا رہا ہے لیکن اس کے سامنے دھند ہے، اسے بہار والی دھند سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی سواریوں کو بچانا ہے، اور اپنے خیالات کے اندر پیدا ہو جانے والی کسی دھند سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور جو ہے اپنی سواریوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے۔ پورے خیالات، پوری اپنی سوچ کے ساتھ اسی جو ہے گول ہے، جو منزل ہے، اسی پہ فوکس کرنا ہے، تبھی اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے خیالات کو بھی دھند سے بچا کے رکھیں، اور اپنی سوچوں کو بھی دھند سے بچا کے رکھیں، اپنے خیالات میں بھی شفافیت لے کے آئیں، اپنے خیالات کے اندر، سوچ کے اندر بھی یقین محکم لے کے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالکل یقینی طور پر کامیابی سے نوازے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔